میں ایک ویڈیو کلپ میں یہ بتاؤں گا کہ اس جواد نقوی جیسے اس شخص نے جس نے اتحاد امت کی بات کر کے ہاں بھائی جواد نقوی کیا بول رہا ہے تو؟ ہاں کے جواد نقوی سبائی اب بتا ہیں تیرے ایسے گندے مذہب پر جواد حسین نقوی غالی رافضی اور اس کی مجلس میں صحابہ کی توہین ہوتی ہے. یہ کٹر رافضی جواد نقوی کیسے مکاری اور چلاکی سے تقیہ کی چادر میں چھپ کر. جواد نقوی ہمیں اتنی تکلیف سپاہ صحابہ اور سپاہ یزید سے نہیں ہے جتنی تکلیف اس آدمی سے ہے. ایک فتنہ اٹھا ہے، فتنہ ہمارے جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور بکواس کر رہا ہے. تو اتارو یہ لباس، جاؤ کہیں اور. آج کا یہ نمائندہ اجتماع لاہور کے ایک نام و نہاد تبرعی سکالر کی پرزور مذمت کرتا ہے. جواد نقوی اس کو تم نے کیوں بلایا؟ تم نے اس وزیر کو بلا کر کیا نشان منزل پوچھا ہے؟ لاہور کا شخص حرمت الوثقی کا منتظم جواد نقوی، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ادارہ حرمت الوثقی کو مسمار کیا جائے، اس کو بلڈوز کیا جائے اور جواد نقوی کو گرفتار کر کے لیکن کسی درجے میں ایک بڑی پرسنالٹی میں سید جواد نقوی صاحب کو دیکھوں. کیا جواد نقوی جو ہیں وہ شیعہ کے اندر محبت اہل بیت کے امام نہیں ہیں اس وقت؟ کیا شیعہ کے مسلک کو جو مردہ ہو چکا تھا اس مردہ گھوڑے میں سید جواد نقوی صاحب نے جان نہیں ڈالی؟ ون مین آرمی ہے، لیکن دیکھتے ہیں ان کے مخالفین ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور میں آج اپنا امام مان رہا ہوں سید جواد نقوی صاحب. یہ جامعہ عروۃ الوثقی والا نعرہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں آپ کے اندر بیٹھنے والا حسینی بھی ہے، حسنی بھی ہے، وہ مہدی کا نصرت والا بھی ہے. چونکہ یہ درسگاہ وہ نہیں جو تفرقے کی بات کرے، یہ اتحاد کی بات کرے گی. اہل حدیث ہو تو محبت کی بات کرے گا، اہل سنت ہو تو محبت کی بات کرے گا، اہل دیوبند ہو تو محبت کی بات کرے گا. آغا جواد نقوی صاحب یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ سب کو اکٹھا کرنا ہے. کہا مجھے حسین نے بتایا ہے. حسینی جدا نہیں کرتے، کٹھے کر دیتے. علمای بزرگوار، سربازان پادگان ولیعهد الله اعظم و همچنین محضر صدیق ارجمند حضرت الله حضرت جواد نقوی. سب سے بڑی جو ان کی کاوش ہے، سب سے بڑی کاوش وہ کلمہ حق آج کے دور میں جرأت اور شجاعت کے ساتھ کیا. کریڈٹ جاتا ہے آقا جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے نام لے لے کے ان حکمرانوں کے چہروں کو عیاں کیا ہے اور صدائے حق کو بلند کیا ہے. ایک عالم دین نے کسی دوسرے عالم دین کی توہین کی اور اس طرح سے توہین کی کہ کبھی بندر کا لقب بولا ایک ایسی عظیم شخصیت کے متعلق کہ جس نے برصغیر میں شہید مرتضی مطہری کا رول ادا کیا اور جس طریقے سے شہید مرتضی مطہری نے امامت کو واضح کیا، امامت اور ولایت کے نظام کو تبیین کیا، اسی طریقے سے برصغیر میں اس شخصیت نے استاد محترم استاد سید جواد نقوی نے اس کی وضاحت کی. سید جواد نقوی حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا اور پروردگار عالم نے اچھے صالح افراد ان کا دست و بازو بنا کر ایسا عظیم الشان ادارہ بنایا اور بناتے جا رہے ہیں اور اللہ مدد بھی کر رہا ہے. اور میں اس پہ علامہ صاحب کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک بڑے دل گردے کا کام ہے. اس کے لیے دل کے اندر وسعت چاہیے، اس کے لیے آپ کے اندر کشادگی چاہیے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیج سجاتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ آئیے اپنی بات کیجئے. علامہ آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ تعالی قابل تبریک ہیں جو وحدت امت کے ایک ایسے مشن کو
آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، جس کی نہ صرف پاکستان کو اشد ضرورت ہے بلکہ پورے عالم اسلام کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری امت اور قوم کی اور پاکستان کی طرف سے جناب علامہ آغا جواد نقوی صاحب کو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ امت کو ایک کرنا اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ اور ان کا دم ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اور جب 1 مہینے پہلے آغا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ تیسرا فرد جن سے میں مل رہا ہوں، جن کے فکر میں یکسوئی ہے، جن کی فکر میں ایک دوسرے کے ساتھ تمسک ہے۔ مجھے اہل تشیع میں آیت اللہ العظمی محترم سید جواد نقوی صاحب، وہ جو کبھی شیعہ سنی کے بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا تھا، کم از کم یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آغا صاحب، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، وہ تفریق اور وہ معاملہ آپ نے ختم کر دیا ہے۔